السلام علیکم ویورز۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل مہرہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ نمرہ ارمین بیگم کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ تو ارمین بیگم کہتی ہیں کہ میں بھی دیکھتی ہوں تم وہاں شادی کیسے نہیں کرتی، شادی تو تمہیں کرنی ہوگی اور وہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو نمرہ کہتی ہے امی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو ارمین بیگم کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں جس کی شے پر یہ سب کچھ تم کر رہی ہو، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ علیزے نمرہ کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ جب علیزے نمرہ کے پاس کمرے میں ہوتی ہے تو عریشہ باہر سے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جب علیزے سے نمرہ کہتی ہے کہ بھابھی میں نکاح کر چکی ہوں دائم سے، اور نکاح تو گناہ ہے، تو عریشہ تو حیران ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ علیزے بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ عریشہ فوراً سے اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ نمرہ نے نکاح کر لیا ہے دائم سے چھپ کر۔ تو ارمین بیگم کہتی ہے یہ سب کچھ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ کہتی ہے میں خود کانوں سے سن کر آ رہی ہوں کہ وہ علیزے سے یہ سب بات کر رہی تھی۔ ارمین بیگم فوراً سے نمرہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم نے نکاح کیا ہے تو نکاح نامہ لاؤ، ثبوت لاؤ۔ لیکن نمرہ کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ علیزے کہتی ہے اگر تم نے نکاح کر بھی لیا تھا تو کم از کم کچھ ثبوت تو اپنے پاس رکھتی، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نمرہ کہتی ہے نہیں بھابھی، دائم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو علیزے کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر اس شادی کو روکنا ہے تو تمہیں ثبوت لانا ہوگا، اور دیکھو جہاں پر تمہارا نکاح ہوا تھا وہاں جاؤ، شاید تمہیں کوئی ثبوت مل جائے۔ نمرہ وہاں جاتی ہے لیکن دائم تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا، دائم دھوکہ دے کر چلا گیا ہوتا ہے۔ جب وہ تھکی ہاری واپس آ رہی ہوتی ہے تو علیزے وہاں سے گزرتی ہے، اس کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ وہ نمرہ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا بتاؤ؟ تو وہ کہتی ہے دائم مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے بھابھی، میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا میں آج اپنے آپ کو کر رہی ہوں۔ تو علیزے کہتی ہے تم جانتی ہو تم نے کتنا غلط کر دیا ہے، اب کون تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ علیزے کے ذہن میں فوراً سے انوشے آتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ انوشے کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا، لیکن نمرہ اب بیچاری کیا کرے گی؟ علیزے کا دل واقعی میں بہت دکھ رہا ہوتا ہے نمرہ کے لیے۔ مجبوراً نمرہ دلہن بن جاتی ہے۔ ارمین بیگم اس کو اتنا مجبور کرتی ہے کہ وہ سٹیج پر بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نمرہ کھوئی کھوئی سی ہوتی ہے، باقی سب تو خوش ہوتے ہیں لیکن فرید ہمدانی کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے نمرہ بہت پریشان ہے۔ بس پھر یہیں سے مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سکندر کے کیے کی سزا بیچاری نمرہ کو بھگتنی پڑے گی۔ جیسے ہی نکاح خواہ آتے ہیں اور نکاح کے لیے پوچھنے لگتے ہیں نمرہ سے تو سب مہمان وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نکاح شروع ہونے لگتا ہے تو ڈاکٹر وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رک جائیے ایک منٹ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ نمرہ خاموش ہوتی ہے۔ حمزہ بڑی حیرانگی سے علیزے کو دیکھتا ہے۔ علیزے کچھ نہیں کہتی۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ گناہ ہے، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ نمرہ ماں بننے والی ہے۔ سب تو حیران ہو جاتے ہیں، سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ انوشے کے ساتھ ہوا تھا۔ سکندر کے کیے کی سزا نمرہ کو مل رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ تو ویورز، اس سے آگے مزید کیا ہوگا دیکھیے ہماری آنے والی ویڈیو میں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔